جنرل لودھی صاحب، انکلوسیونیس نہیں ہے، دنیا اس پر ریلکٹنٹ ہے، پھر ابھی دیکھنا چاہتی ہے طالبان کو کہ 90 کی دہائی سے کتنے مختلف ہیں، پھر یہ کہ طالبان کیا خود ان کا کانسیپٹ کلیئر ہے کہ انہوں نے کیسے پریزنٹ کرنا ہے ورلڈ ریکگنیشن لینے کے لیے، خود کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے، کون کون سی اسٹریٹجیز اپنی ماضی کی جو ہیں اس کو چینج کرنی ہے، کیا اس طرح سے وہ کلیئر ہیں؟ کیونکہ کئی چیزوں پر تو ہم دیکھیں، جیسے کرکٹ کے حوالے سے انہوں نے خواتین کے کرکٹ پر کھیلنے کا اندیا دیا کہ وہ نہیں کھیلیں گی، تو اس پر بڑا سخت ریئیکشن دنیا سے آیا، آسٹریلیا سے آیا کہ جی پھر ہم مردوں کے ساتھ بھی نہیں کھیلیں گے. تو کتنا ٹرکی ہے آپ کے خیال میں طالبان کے لیے؟ جی پہلے تو بڑے اچھے سوال جو نجم ثاقب صاحب نے اٹھائے، جتنے سوال امریکہ کے بارے میں اٹھائے اس کا جواب تو امریکی مانگ رہے ہیں. ہم میں بے شک ہمت نہ ہو وہ ساری باتیں کرنے کی جو نجم ثاقب صاحب کہتے ہیں، لیکن یہ تمام باتیں امریکی حکومت سے پوچھ رہے ہیں. اور دیکھیں وقت آنے پہ کہتے ہیں. اور ایک بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ امریکہ یہاں پر امن کی خاطر موجود نہیں تھا، امریکہ یہاں پر کنسٹرکشن کی خاطر یہاں پر موجود نہیں تھا، جمہوریت کی خاطر یہاں پر موجود نہیں تھا. وہ اسی لیے موجود تھا کہ یہاں توڑ پھوڑ رہے، اور اس نے پورے نظام کو بیساکھیوں پر کھڑا کیا ہوا تھا، اسی لیے تاکہ جب بیساکھی ہٹائی جائے تو نظام دھڑام سے گر پڑے. یہ ان کا مقصد تھا. لہٰذا یہ سوال ان سے کیا پوچھا جائے جن کا مقصد یہ تھا. دوسرا، میں نجم ثاقب صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ جی یہ جو طالبان ہیں ان کو سفارتکاری کا کوئی مسئلہ ہے. میرا خیال ہے کہ جتنے یہ لڑائی میں اچھے ہیں اتنے یہ گفتگو میں بھی اچھے ہیں. اگر ہم نے ان کو دیکھا ہو کہ دوحہ میں انہوں نے کیسے بات چیت کی، اگر ہم نے دیکھا ہو کہ چین اور روس اور ایران اور جتنے انہوں نے دورے کیے اس میں کس خوش اسلوبی کے ساتھ ان کو یقین دلایا کیا ہونے والا ہے. اگر ہم نے دیکھا ہو کہ اب جب ان کے نمائندے آتے ہیں بات کرتے ہیں ٹی وی کے اوپر تو کتنے متانت سے اور کتنے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں. تو میرا خیال وہ اچھی طرح ان کو اس بات کا احساس ہے کہ دنیا کو بھی ساتھ لینا ہے اور انٹرنل سپورٹ بھی ان کو چاہیے. لیکن ایک بات واضح ہے کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے جد و جہد کی ہے 20 سال، اس کو اگر یہ چھوڑ دیں صرف اس بنا پر کہ یہ دنیا نہیں مانے گی، تو میرا خیال وہ تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے. اسلامی نظام ہی کے لیے تو انہوں نے یہ سارا معاملہ کیا ہے، اتنی جد و جہد کی ہے. لہذا ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ وہ کمپرومائز کریں گے اپنے جو بھی ان کا خیال ہے شریعت کا. تو اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کو کسی نے خیرات میں تو نہیں دی یہ فریڈم جو انہوں نے حاصل کی ہے. یاد ہو نا کہ آپ نے اور میں نے دیا ہو تو پھر ہم ان کو کہیں کہ جی ہم نے چونکہ آپ کو فریڈم دی ہے لہذا آپ ہماری بات مانیں. انہوں نے زور بازو سے اپنا فریڈم حاصل کیا ہے، لہذا ان کو زیادہ ڈکٹیٹ کرنے کی میرے خیال ضرورت نہیں ہے دنیا کو. اور نجم ثاقب صاحب کی یہ بات بالکل درست ہے کہ دنیا صرف امریکہ نہیں رہا، دنیا میں اور لوگ بھی کھڑے ہو گئے ہیں، اور اگر وہاں سے ان کو تائید مل جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ چل پڑیں گے. اور یہ جو ایک افواہ تو نہیں کہنا چاہیے، ایک یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جی جب تک امریکہ نے اور IMF نے اور ورلڈ بینک نے ان کی مدد نہ کی تو یہ ملیہ میٹ ہو جائیں گے. میرا خیال ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی مدد کریں گے، اور کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شروع میں تو صاحب درجن بھر ممالک ہی ہیں جو کہ ان کو تسلیم کریں گے، اس کے بعد درمیان میں بہت سارے ملک آ جائیں گے، اور آخر میں تو مجھے لگتا ہے یہ امریکہ اور مغرب بھی آئے گا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. لیکن اس سے پہلے بہت ساری چیزیں دیکھنا پڑیں گی کہ وہ کیسے بیہیو کرتے ہیں اور کیسے چیزوں کو مینج کرتے ہیں. طاہر خان صاحب بہت عرصے سے کابل میں جو ہے وہ رپورٹنگ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں چیزوں کو بہت قریب سے. طاہر خان صاحب، دو چیزیں ابھی بات ہوئی کہ بڑی غور سے دیکھتی ہوں گی طالبان کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ وہ سفارتکاری کتنی اچھی کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ انتظامی طور پر وہ کتنے اچھے ہیں، زمین پر گراؤنڈ پر کنٹرول ان کا کتنا اچھا ہوتا ہے، مینجمنٹ کتنی بہتر کرتے ہیں وہ. آپ ان دونوں چیزوں میں طالبان کی مہارت کس حد تک دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا مجھے دعوت دینے کی. سفارتکاری تو میرے خیال میں امریکہ کے ساتھ اگر کوئی گروپ جو ہے، کوئی تحریک ہے جو اپنے آپ کو اسلامی امارات کہتے ہیں تو وہ تو میرے خیال میں دنیا نے تسلیم کر دیا کہ 18 مہینے میں انہوں نے اس میں کافی مشکلات بھی آئی، لیکن باوجود تمام مشکلات کے کہ ایک سٹیج پہ تو صدر ٹرمپ صاحب نے تو مذاکرات روک لیے تھے جب مسودہ تیار ہو گیا تھا اگست 2019 میں. تو بہرحال سفارتکاری تو اس کی بالکل مانی جا سکتی ہے کہ اگر ایک تحریک ایک سپر پاور کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، کامیابی سے کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، انخلا پہ ان کو مجبور کرتے ہیں، تو میرے خیال میں اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. دوسری بات انتظامی وغیرہ جو ہے اس کے لیے وقت ابھی میرے خیال میں بہت جلدی ہے سوال کا جواب میں دوں، کیونکہ وزارتیں تو بن گئی ہے اور ابھی آہستہ آہستہ نارمل صورتحال ہو رہی ہے. جو افسران ہیں وزارتوں میں وہ آہستہ آہستہ واپس آنا شروع ہو گئے ہیں.
تو اب دیکھنا پڑے گا کہ جب ان کا سسٹم پورا بنے گا، جب وزارتیں مکمل طور پر فنکشن ہو جائیں گی، فنکشنل ہو، تو پھر معلوم ہوگا کہ وہ کس طریقے سے وہ نظام چلاتے ہیں. اس کے لیے تھوڑا میرے خیال میں انتظار کرنا پڑے گا. لیکن یہ جو انکلوسیو گورنمنٹ کا تصور دنیا ایک پیش کر رہی ہے اور طالبان کا اپنا ہے، یہ اب تھوڑا سا طالبان کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ اب اس وقت کابینہ میں اور جو اہم پوزیشنز ہیں اس میں صرف طالبان ہیں، اور ابھی بھی کافی اہم طالبان اس سسٹم سے باہر ہیں. شورا کے جو ان کی رہبری شورا ہے، ان کے اراکین باہر ہیں. بڑی بڑی مہم شخصیات، اہم شخصیات جن کا جنگ میں بہت بڑا رول تھا. ایک صدر ابراہیم ہے جو ملٹری کمیشن کا سربراہ تھا، عبدالقیوم ذاکر ہے جو ملا عمر کے وقت کے ہیں، وہ ملٹری کمیشن کے سربراہ تھے، اور بھی کافی سارے نام ہیں، وہ ابھی تک باہر ہیں. تو لہٰذا اب دیکھنا پڑے گا کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ، کیونکہ اب جو وزیر اعظم ہے ملا حسن صاحب، وہ تو بہت زیادہ ایجڈ ہے، وہ ایک سمبالک لیڈر ہوں گے. تو بہرحال دیکھنا ہے، اس میں کافی متحرک شخصیات بھی ہے، جوان بھی ہے. ملا یعقوب ہے، 30 سال سے کم اس کی عمر ہے. ملا عمر کے بیٹے جو ہے، اور سراج الدین حقانی بھی زیادہ عمر کے نہیں ہے. تو اس میں جوان لوگ بھی ہیں، لیکن وہ تجربہ کار بھی ہے. جس طرح کے جو وزیر خارجہ ہے امیر خان متقی، یہ پہلے پچھلی حکومت میں وزیر اطلاعات تھے. تو لیکن اب دیکھنا ہے، کیونکہ اب افغانستان تبدیل ہے. افغانستان 90 کی دہائی والا نہیں ہے. افغانستان میں جمہوریت تھی، جیسے بھی تھی. 3 مرتبہ وہاں انتخابات ہوئے ہیں، اور 2 مرتبہ حامد کرزئی صاحب جیتے ہیں، پھر 2 بلکہ 4 مرتبہ انتخابات ہوئے ہیں. تو لہٰذا ایک لوگوں میں تھوڑی سی ایک فریڈم ہے، اور لوگ فریڈم چاہتے بھی ہیں. کابل کا موڈ جو ہے، میں دیکھتا ہوں عوامی حمایت کتنی حاصل ہے سر طالبان کو؟ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، خوش ہیں یہ جو ٹرانزیشن ہوئی ہے اس پورا پروسیس ہے اور طالبان کے آ جانے سے؟ میرے خیال میں ابھی لوگوں کو خوش کرنے میں وقت لگے گا. کابل کا جو موڈ ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے طالبان کے حوالے سے، کیونکہ طالبان آئے ہیں ملیٹریلی، فوجی اس سے آپریشن کے بعد آئے ہیں، جنگ کے بعد آئے ہیں. کابل کوئی سیاسی مفاہمت سے نہیں آئے. اور جو جنگ سے آتے ہیں، جس طرح ہمارے ملک میں کو ہوتا ہے، ماشاء اللہ لگتا ہے، تو کچھ ماشاء اللہ تو ضیاء الحق کی طرح ہوتا ہے، کچھ ماشاء اللہ پھر پرویز مشرف کی طرح ہوتا ہے، جو نسبتاً دوسرا ماشاء اللہ پرانے سے بالکل مختلف تھا. لیکن جو ملٹری ہوتی ہے اسی طرح آنا، وہ پھر سویلین سے مختلف وہ اس میں ڈیفرنس ہوتا ہے. تو لہٰذا طالبان تو فوجی اس سے آئے ہیں. اب دیکھنا، کیونکہ رویہ طالبان کا ابھی کبھی لوگوں کو شکایت ہوتی ہے. میں دیکھتا ہوں کابل کے، میں جس ہوٹل میں ہوں اس کے باہر بھی طالبان ہے، یہ سارا کنٹرول طالبان کا ہے، حالانکہ یہ پرائیویٹ ہوٹل ہے. تو ان کا آنا جانا ان کے اس میں ہے. تو ابھی جب سلوک لوگوں کے ساتھ آپ صحیح نہیں کریں گے، جس طرح صحافیوں کے ساتھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، جس طرح خواتین کے کچھ اس میں ہوا. اب یہی سے طالبان کا ٹیسٹ کیس ہے کہ وہ کس طرح عوام کے ساتھ رویہ اپناتے ہیں. اور جو فریڈم تھا لوگوں کا، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو بالکل سلب کرنا بندوق کی اس پہ تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ پائیدار نہیں ہوتا پھر. تو لہٰذا جب اگر وہ کریں گے نرمی، تو ممکن ہے کہ لوگوں کے جو دل جیتنے ہیں وہ ان کے لیے پھر آسان ہوگا. اگر وہ نہیں کرتے تو پھر بندوق سے آپ لوگوں کو وہ نہیں کر سکتے ساری عمر. صحیح، بالکل صحیح.